محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن بكير الصنعاني قال حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الله بن بجير قال حدثنا أبو عبد ربه قال قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: إني كنت على هذا الدرج أبايع عليه أرضه كل يوم 300 دينار أشهد الصلاة في كل يوم في المسجد. أما إني لا أقول إن ذلك ليس بحلال ولكني أحب أن أكون من الذين قال الله فيهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ صحابی ہیں میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرماتے ہیں کہ انی کنت علی ھذا الدرج، میں ان سیڑھیوں پہ کھڑا ہو کر بیع شرا کرتا ہوں تو تقریباً اربح کل یوم 300 دینار 300 دینار تقریباً روزانہ میں اس سے نفع حاصل کرتا ہوں. اشہد الصلاۃ فی کل یوم فی المسجد، اور ہر نماز جو ہے میں مسجد میں حاضر ہوتا ہوں، کیونکہ سیڑھیوں پہ تو کام کر رہے ہیں، نماز میں فوراً مسجد میں پہنچ گئے. اما انی لا اقول ان ذلک لیس بحلال، فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ چیز حلال نہیں، کیونکہ تجارت کرنے کا تو حکم ہے اور رزق حلال کمانے کا حکم ہے. اسی لیے جہاں اللہ پاک نے خصوصی طور پر نماز جمعہ کے لیے حکم دیا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب اللہ کی ندا آ جائے، پکارا جائے تو اب بیع چھوڑو اور جلدی اللہ کے دروازے پہ آ جاؤ. اسی آیات میں بعد میں فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اللہ کا رزق حاصل کرو، جاؤ کام کرو، تجارت کرو. اسی لیے بعض صحابہ کرام جمعہ کے دن بطور خاص جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی تجارت کرتے، کوئی چیز بیچ لی، کوئی خرید لی. فرماتے اللہ کا حکم ہے تو ضروری نفع ہوگا.
اس لیے مقصد یہ ہے کہ مسجد کے اندر تو کاروبار تجارت کرنا حرام ہے، اس لیے کہ رحمت دو عالم نے فرما دیا کہ کوئی بے شرع کی بات بھی کر رہا ہو تو آپ فوراً اس کو کہیں کہ لا ربح اللہ فی تجارت، اللہ تمہیں اس میں نفع نہ دے، کامیاب نہ کرے۔ لیکن مسجد سے باہر بے شرع جو ہے وہ تو حرام نہیں، اسی لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حلال نہیں، حلال ہے، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں رکھے کہ جن کے بارے میں خدا نے قرآن میں فرمایا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے بندے ایسے ہیں کہ جن کو تجارت یا بیع شراء اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نماز قائم کرنے سے غافل نہیں کرتی، و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کہ پیسہ آ گیا زکوٰۃ ہی بھول گئے، پیسہ آ گیا تو نمازوں کی اقامت چھوڑ۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے وہاں یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، ہر جگہ یہی حکم ہے، اقیموا الصلاۃ، اقام الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اقم الصلاۃ۔ تو اقامت الصلاۃ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نماز کو اس کے اوقات مقررہ میں اس کے شروط و ارکان کے ساتھ ادا کرنا۔ اب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن وقت کا خیال نہیں کرتا تو اقامت الصلاۃ نہیں۔ اسی طرح ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن رکوع سجود میں ٹکرے مار رہا ہے تو اقامت الصلاۃ نہیں۔ اسی لیے جب صحابی نے میرے محبوب رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی اور سلام کیا، فرمایا ارجع فصلی، دوبارہ پڑھو نماز، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے دوبارہ پڑھی، پھر آیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی، تم نے کیا سلم ہے، 3 دفعہ لوٹا، چوتھے دفعہ حضور نے فرمایا کہ یہ تو نماز نہیں ہے کہ اللہ اکبر ٹکرے مار رہا ہے، آرام سے رکوع کرو حتیٰ تطمئن راکعا، کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ آ جائے اور سکون سے اطمینان سے تسبیحات جب ادا کریں تو آپ کو پتہ ہو میں کیا کہہ رہا ہوں، سبحان ربی العظیم۔ اسی طرح سجود میں فرمایا حتیٰ تطمئن ساجدا، کہ اطمینان سے ہر جگہ ہر ہڈی اپنے مقام پہ آئے، اور بڑے سکون سے کم از کم 3 دفعہ ورنہ 7 دفعہ 11 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور جس رکن میں ہے اس رکن کی طرف توجہ ہو، دوسری طرف خیال نہ ہو، اور پھر جو زبان سے نکل رہا ہے اس کو سمجھ بھی رہے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہر جگہ حکم دیا اقامت الصلاۃ۔ اچھا ایک آدمی ہے وہ عصر کی نماز تو پڑھتا ہے لیکن کام میں مشغول بیٹھا رہا، جب دیکھا کہ سورج ڈوبنے کے قریب آ گیا، تھوڑا وقت رہ گیا، جلدی جلدی اٹھ گیا، فوراً 4 رکعت پڑھ لی۔ حضور نے فرمایا یہ تو منافق کی نماز ہے کہ انتظار کرتے رہتے ہیں اور جب سورج پیلا ہونا شروع ہوتا ہے تو نماز پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بیٹھے رہے، دیکھا کہ اب نماز کا وقت گزر رہا ہے تو فوراً اللہ اکبر کر لیا، یہ نماز نہیں۔ نماز کا معنی یہ ہے کہ اس کے اوقات میں ادا کریں، اور نماز کا معنی یہ ہے کہ اس کے شروط و ارکان و قواعد کا پورا خیال کریں، اور نماز کا معنی یہ ہے کہ جو حرف پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں اس کو پتہ ہو میری زبان سے کیا نکلا، میں نے اللہ اکبر کہا ہے تو پتہ ہو کہ تکبیر کیا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، ایک ایک حرف کا پتہ، پھر صحیح معنوں میں جا کے نماز ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اللہ مجھے ان بندوں میں رکھے جن کو تجارت یا بیع شراء جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتے۔ وقال عمرو بن دینار الاعور كنت مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم فنظر سالم إلى أمتع بهم ليس معها أحد فتلا سالم هذه الآية رجال لا تلهيهم تجارة
ولا بيع عن ذكر الله ثم قالهم هؤلاء. عمرو بن دینار الاول فرماتی ہیں کہ میں سالم ابن عبید اللہ کے ساتھ آیا اور ہم مسجد رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مدینہ منورہ میں سے جا رہے تھے. تو ہم مدینے کی بازار سے گزرے تو فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نماز کے لیے چلے گئے ہیں. وَخَمَّرُوا مَتَاعَهُمْ اور اپنے سامان پہ کپڑا ڈال دیا، اپنے سامان پہ کپڑا ڈال کے اور چھوڑ کے اللہ کے گھر مسجدوں میں نماز کے لیے چلے گئے. فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا، سالم نے جب دیکھا ان کے سامان کی طرف کہ دیکھو سامان ہے، قیمتی چیز ہے، پڑی ہوئی ہے، کپڑا ڈالا چلے گیا، فکر ہی کوئی نہیں. تو فرمایا ہاں یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے بے شراری ہو، نہ ان کو سامان کا فکر ہے، نہ ان کو کسی چیز کے چوری ہو جانے کا فکر ہے، وہ فوراً اللہ کی نمازوں کے لیے چلے جاتے ہیں. وقد قال سعید بن ابی الحسن والضحاک لا تلهیہم التجارۃ والبیع ان یأتوا الصلاۃ فی وقتها. حضرت ابی الحسن حضرت ضحاک بھی فرماتے ہیں کہ معنی یہ ہے کہ ان کو تجارت جو ہے غفلت میں نہیں ڈال دیتی، کسی چیز کا بیچنا جو ہے ان کو غفلت میں نہیں ڈال دیتا، بلکہ فوراً نمازوں کے اوقات میں وہ نمازوں میں حاضر ہوتے ہیں. وقال مثل الوراء كانوا يبيعون ويشترون ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه في يده خفضه وأقبل إلى الصلاة. حضرت مثل الوراء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ بے شرا بھی کرتے تھے، بیچتے تھے، خریدتے تھے، لیکن ان کا عالم یہ تھا کہ اگر وہ سودا پکڑے ہوئے ہیں، انہوں نے میزان ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، ترازو ہاتھ میں ہے، اللہ اکبر کی آواز آ گئی فوراً پھینک دیتے کہ بس اب نماز کے بعد جو اللہ کو منظور ہے پھر نماز کے بعد. تو ان کے دل جو ہیں وہ اللہ کے گھروں میں اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تجارت یا بے شرا جو ہے غافل نہیں کر دیتی. وقال علی بن ابی طلحہ عن ابن عباس لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. وہ کہتے ہیں ذکر اللہ سے مراد جو ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں الصلاۃ المکتوبہ، کہ اللہ نے جو فرض نمازیں حکم دی ہیں ان کو جماعت کے ساتھ ادا کرے. باقی نفل تو انسان نے گھر میں پڑھنی ہے، وہ بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے. اس میں آدمی بے شرا کرے، کاروبار کرے، تجارت کرے، گھر جا کے اپنی نفلیں پڑھے، لیکن فرائض اور صلوات مکتوبہ کا یہ حکم ہے کہ ہر چیز چھوڑے. وقد قال مقاتل بن حیان والربیع بن انس وقال السدی عن الصلاۃ فی جماعت، تاکہ وہ 5 نمازیں جو فرض ہیں وہ جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرتے ہیں. وقال مقاتل بن حیان لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاۃ وان يقيموها كما امرهم الله وان يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها. مقاتل بن حیان فرماتے ہیں کہ ان کو تجارت جو ہے وہ نمازوں سے نہیں روکتی اور نمازوں کو بھی اسی طرح ادا کرتے ہیں جیسے اللہ نے حکم دیا ہے. وہ ٹکریں نہیں مارتے، وہ نمازوں کا صرف نام نہیں گنواتے. اکثر میرے بھائیوں کو، دوستوں کو خیال ہوتا ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھیں، تو بڑے آرام سے میرا بھائی جب 5 نمازیں تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو تو دیکھتے نہیں ہو کہ وہ کیسے رکوع کرتے ہیں، کیسے سجود کرتے ہیں، کیسے 2 سجدوں کے درمیان میں بیٹھتے ہیں، کیسے رکوع کے بعد سیدھے کھڑے ہو کے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی. اور اگر آدمی اکیلا ہے تو اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہے کہ حمدا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی. الحمد للہ ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما فیہ وملء ما شئت من بعد. اسی طرح چاہے تو اور بھی پڑھ سکتا ہے اللہم باعث بین خطایانا کما باعثت بین المشرق والمغرب. تو بہرحال اگر نماز سیکھنی ہے تو 5 دفعہ تو تمہیں سکھایا جا رہا ہے، 5 دفعہ تم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، 5 دفعہ اس کے پیچھے رکوع اور سجود کرتے ہو، تو تمہیں پتہ نہیں کہ رکوع کتنے آرام سے کیا جاتا ہے،
جب امام سے سلام پھیر لیتے ہو اور سنتیں پڑھنی ہو تو جناب پھر 1 منٹ بھی نہیں لگاتے. اللہ اکبر اللہ. اس سے پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے. یہ لوگ جو جلدی جلدی چکریں مارتے ہیں، پڑھیں یا نہ پڑھیں کوئی فائدہ نہیں. نماز اسی کا ثواب ملے گا جو شروط و ارکان کے مطابق ہوگی. اگر شروط و ارکان، اب دیکھیں آپ سارا دن روزہ رکھیں لیکن سورج ڈوبنے سے 2 منٹ پہلے پانی پی لیں تو روزے کا ثواب ملے گا؟ تو مانا آپ نے جب غلطی کی، اس کے حقوق کا خیال نہیں کیا، اس کے قواعد و ارکان کا خیال نہیں کیا تو ثواب ختم ہو گیا. اسی طرح نماز ہے کہ آدمی نے اگر اس کا خیال نہیں کیا تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ثواب ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے خدا کے لیے کم از کم میرے وہ بزرگ جو عمرے پہ یا حج پہ آ رہے ہیں، حج تو زندگی میں 1 دفعہ فرض ہوتا ہے اور نماز تو 1 دن میں 5 دفعہ فرض ہے. اور حج کا حکم تو جبریل لائے تھے اور نماز کا حکم تو خود محمد مصطفیٰ لائے. تو اگر آدمی نمازوں میں غفلت کرے تو حج پہ آنے کا کوئی فائدہ نہیں. اگر آدمی نمازیں صحیح ادا کرنا نہ سیکھے تو پھر عمرے پہ آنے کا کیا مقصد ہے کہ رمضان سے بیٹھے ہیں اور حج کریں گے لیکن نماز پڑھنا نہیں سیکھا. حج پہ آ رہے ہیں اور لاکھوں روپے کے داخلے کیے ہیں لیکن نماز پڑھنا نہیں سیکھا. حج پہ آ رہے ہیں لیکن طواف کرنا نہیں سیکھا. حج پہ آ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ کب ہم نے کندھا نکالنا ہے اور کب کندھا نہیں نکالنا ہے، یہ نہیں سیکھا. تو یہ مانا تو ہوا نعوذ باللہ، پر حج نہ ہوا ہے تو میلہ ہے کہ جدھر لوگ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے. لوگ مینا جائیں گے ہم بھی مینا چلے جائیں گے. لوگ عرفات جائیں گے ہم بھی عرفات چلے جائیں گے. لوگ عرفات سے واپس ہوں گے ہم بھی واپس ہوں گے. لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے ہم بھی کھڑے ہو جائیں. وضو کریں گے تو خیال نہیں ہے کہ انگلیوں میں پانی بھی پہنچا ہے یا نہیں پہنچا. غسل کریں گے تو خیال نہیں ہے کہ ہمارے ناف میں بھی پانی پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. وضو کر رہے ہیں تو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے کانوں کو بھی پانی اندر باہر سے پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا. غسل فرما رہے ہیں تو پتہ نہیں ہے کہ میں نے منہ بھر کے کلی کی ہے، میں نے غرارہ کیا ہے کہ نہیں کیا. ناک میں پانی دے رہے ہیں تو کبھی خیال نہیں کیا کہ کیا نرم ہڈی تک پانی پہنچا ہے. صرف یہ تو نہیں کہ ناک کو لگا کے پھینک دو، پانی تو باقاعدہ اندر داخل ہو اور نرم ہڈی تک پہنچے. تو ان چیزوں کا اگر خیال نہ ہو میرا بھائی تو ناراضگی کی بات ہے. پھر حج کا کیا فائدہ؟ اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں تاریخ میں کہ ایک بہت بڑے اولیاء اللہ گزرے تو وہ حج پہ تشریف لا رہے تھے حج نفل کے لیے. تو راستے میں ابھی اپنے وطن سے جب نکلے قریب تھے کوئی 1-2 دن کا سفر تھا. ان دنوں میں تو سفر بڑے مشکل ہوتے تھے. اونٹوں کے سفر ہوتے تھے، گھوڑوں کے سفر ہوتے تھے، پیدل سفر ہوتے تھے، کشتیوں کے سفر ہوتے تھے. 6 مہینے آدمی کے سفر میں لگ جاتے تھے. زندہ لوگ ہوتے تھے قسمت والے کہ وہ حج پڑھ کے واپس پہنچتے تھے. تو وہ جب 2-3 منزلوں کے بعد پہنچے تو جب نماز کے لیے تیاری کی، اتفاق سے سفر تھا، تھکے ہوئے تھے، لیٹ ہو گئی تو تکبیر اولا فوت ہو گئی. تکبیر اولا کا کیا مانا کہ جب امام کہتا ہے نا اللہ اکبر اور اس کے بعد قرات شروع کرتا ہے، یہ درمیان کا جو وقت ہے یہ تکبیر اولا کا وقت. تو صرف اتنی دیر ہو گئی کہ تکبیر اولا رہ گئی اور الحمدللہ میں شریک ہو گئے. لیکن جب نماز سے فارغ ہوئے تو ساتھیوں سے کہا کہ میرا بھائی میں واپس جا رہا ہوں. ہم نے فرمایا حضرت تیاری کی ہے، اب لوگ ہیں. انہوں نے کہا لوگوں کی بات نہیں ہے، نفل حج کے لیے جا رہا ہوں اور فرائض میں مجھ سے تکبیر اولا چھوٹ گئی ہے تو پھر کیا فائدہ ہوا جانے کا. تو وہ لوگ تکبیر اولا کے لیے روتے تھے، وہ لوگ تہجد چھوٹ جائے تو روتے تھے، ان لوگوں کی اشراق کی نماز چھوٹ جائے تو روتے تھے. اب ہمارے حجاج کرام ہیں ماشاءاللہ. فجر کا دیکھیں امام سلام پھیرے نا، میرے خیال میں ابھی دوسرا سلام وہ نہیں پھیرتا اور یہ گھر سے باہر ہوتے ہیں. اور جی چائے پینے کی عادت ہے، اچھا میں ڈیرے پہ جا رہا ہوں ذرا چائے سے پی لوں. تو صبح کی اشراق تو ان کے چائے کی نظر ہو جاتے ہیں. اور ظہر کی نماز جلدی پڑھنی کیونکہ کھانا کھانا ہے. یا بعض لوگ پہلے کھانا کھا کے تشریف لاتے ہیں تو نماز میں کھڑے کھڑے ڈکار دے رہے ہیں ماشاءاللہ. اور اس کے بعد جناب پھر انہوں نے آرام بھی فرمانا ہے، نیند بھی کرنی ہے. اور اس لیے پھر اس طرح کا معنی حج نہیں ہوتا. حج کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی سب کچھ چھوڑ کے تمام غرور کو خاک میں ملا کے
تمام آرام کو تج کے ایک عاشقانہ مزاج بنا کے اللہ کی گلیوں میں آ جائے کہ جیسے محبوب کی تلاش میں آدمی بھاگتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں، کوئی پتھر مارتے ہیں، کوئی پاگل کہتے ہیں، وہ اپنی دھن میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ تو مانا یہ ہوتا ہے کہ جب تمہیں اللہ نے حج نصیب کیا ہے تو کبھی تم طواف میں نظر آؤ، کبھی تم صفا و مروہ کے عمرے میں نظر آؤ، کبھی تم قرآن پڑھتے ہوئے نظر آؤ، کبھی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آؤ، کبھی دیکھو تو جناب اگر ساتھی وہ بھائی قسمت سے آئے ہیں، 1,00,000 قرآن کا ثواب کون حاصل کر سکتا ہے؟ اگر ہم نے اللہ کے حرم میں قرآن ختم کر لیا تو ہمیں 1,00,000 قرآن کا سبب مل جائے، 1,00,000 درود کا ثواب کون پڑھ سکتا ہے؟ لیکن اگر ہم نے ایک درود پڑھا اور جس نے 1,000 درود پڑھ لیا، جس نے 1,000 استغفار کر لیا، جس نے 1,000 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ جب آدمی طواف کرتا ہے تو اللہ اس کو اتنا اجر دیتے ہیں جیسے ملک اسماعیل کا غلام خرید کر کے آزاد کر دیا جائے۔ تو پہلے تو ملک اسماعیل کا غلام کہاں ہوگا، اور اگر ہوگا تو اس کی قیمت کتنا ہوگی ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو اتنا بڑا اجر ہمیں مل رہا ہو، اور پھر ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ سرزمین حرم ہے، سرزمین مکہ ہے، اللہ اس کو قیامت تک محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالی شر اعداء سے محفوظ رکھے، تمام فتن و حوادث سے محفوظ رکھے۔ کتنا حاجی خوش نصیب ہے کہ جب وہ آ رہا ہے حجر اسود کے سامنے کھڑا ہے، تصور تو کرو کہ یار یہ وہی مقام ہے جہاں میرا مدنی محمد مصطفیٰ کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حجر اسود پہ بوسہ دینا نصیب ہو جائے تو تصور کے خیال کر یار یہ وہی حجر اسود ہے جس کو حضور نے اپنے ہاتھوں سے رکھا تھا، اور جہاں حضور نے خود بوسہ دیا تھا، جہاں حضور نے رخسار لگائے تھے، جہاں حضور نے آنسو بہائے۔ کیا یہ وہی مطاف ہے جہاں انبیاء نے طواف کیا، اور آج میں گناہگار بھی اسی جگہ کر رہا ہوں؟ یہ وہی صفا مروہ ہے جہاں انبیاء دوڑے تھے، جہاں محمد مصطفیٰ دوڑے تھے۔ سرزمین حرم میں جا رہا ہے تو غور کرے، اچھا بھائی میں تو آج ان گلیوں میں گزر رہا ہوں شار ابی بکر جہاں ابو بکر گزرتا تھا، میں تو آج اس دروازے سے گزر رہا ہوں جہاں سے بلال گزرتا تھا، میں تو آج اس دروازے سے گزر رہا ہوں جو بیت ام ہانی ہے جہاں محمد مصطفیٰ گزرتے، میں تو آج اس دروازے سے گزر رہا ہوں جو باب الفتح ہے جہاں فتح مکہ کے دن میرا مدنی محمد مصطفیٰ داخل ہوتا ہے، میں تو آج اس جگہ سے گزر رہا ہوں جہاں عمرۃ القضاء میں میرا محمد مصطفیٰ گزرے۔ تو جب عاشق کو یہ پتہ ہو وہ تو جناب زمین کو بھی دیکھ دیکھ کے چلتا ہے، وہ تو ان پہاڑوں کے لیے بھی جھوم جاتا ہے، وہ تو ان فضاؤں کے لیے بھی جھوم جاتا ہے، اور ہم نماز میں بھی غافل ہیں، تلاوت قرآن میں بھی غافل ہیں، اگر طواف کریں تو بھاگ رہے ہیں، ٹکریں مار رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ مل کے طواف کر رہے ہیں، غیر محرم عورتوں کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور طواف کرا رہے ہیں۔ اور یہ کیا کریں، بہن بنی ہوئی ہے، ساتھ لائے ہیں تو خیال تو کرنا پڑتا ہے۔ وہ اگر بہن بنانے سے بن جاتی نا تو پھر تو بیوی کو بھی بہن بنا لے آتی، پھر تو آدمی بہنوں کو بیوی بنا لے، اس طرح تو نہیں، وہ تو اللہ کے احکام ہیں، جو بیوی ہے وہ بیوی ہوگی، جو بہن ہے وہ بہن ہوگی، جو بیٹی ہے وہ بیٹی ہوگی، جو ماں ہے وہ ماں ہوگی۔ بنانے سے کوئی نہیں بنتا، بنانے سے اور کہنے سے اگر رشتے قائم ہو جاتے تو پھر تو ساری دنیا کا رشتہ قائم ہو سکتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر تم لوگوں نے فرائض اللہ کا، اگر تم لوگوں نے نماز میں غفلت کی، اگر تم لوگوں نے نماز کو ان کے اوقات میں ادا نہ کیا، اگر تم لوگوں نے نماز کو اس کے شروط و ارکان کے ساتھ ادا نہ کیا، یقین کریں حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ حج کا فائدہ تو یہی ہے کہ ٹریننگ ہو جائے، تربیت ہو جائے، بندہ تیار ہو جائے، پریکٹیکل طور پہ ہر مرحلے سے گزر جائے کہ اب رمضان کے روزے رکھ کے پاک صاف ہو گیا، اللہ نے فرمایا آ جاؤ آپ میرے دروازے، اب تمہارا پہلا امتحان ہو چکا ہے، اب تمہارا امتحان حج میں ہوگا، تاکہ حج کرنے کے بعد تمہارے کردار میں تبدیلی آئے، تمہارے عمل میں تبدیلی آئے، تمہاری نمازوں میں تبدیلی آئے، کہ تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کے بندہ سمجھے کہ یہ کیا عبادت ہے، یہ کیا مقام ہے،
کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صرف نمازیں دیکھی اور مسلمان ہو گئے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے عبادت دیکھی اور مسلمان ہو گئے؟ اس لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ بھئی تجارت تو وہ بھی کرتے تھے، بے شرا تو وہ لوگ بھی کرتے تھے جو متقدمین ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ہم سے پہلے محدثین ہیں، فقہاء ہیں، مجتہدین ہیں، لیکن اذا سمعوا النداء، جب کان میں اذان کی آواز پڑی اس کے بعد چاہے ترازو بھی ہاتھ میں ہے تو پھینک دیا بس اب نماز. وقال علی بن ابی طلحہ بن عباس لا تلهیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ یقول عن الصلاة المکتوبہ. وكذا قال مقاتل بن حيان الربيع بن انس وقال السدي عن الصلاة في جماعة. وقال مقاتل بن حيان لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة وأن يقيموها كما أمرهم الله وأن يحافظوا على مواقيتها وما استحفظهم الله فيها يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أي يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار أي من شدة الفزع وعظمة الأحوال كقوله تبارك وتعالى وأنذرهم يوم الآزفة. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے وہ ہیں جو اس دن سے ڈرتے ہیں. کون سا دن؟ قیامت کا دن، جس دن آنکھیں پھٹی رہ جائیں گی اور دل نکل کے حلق میں آ جائیں گے، نہ نکلیں گے، نہ مریں گے، نہ جیئیں گے. اس لیے قرآن نے دوسری جگہ قیامت کے ہول کا نقشہ کھینچا کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. آپ نے دیکھا زلزلہ آیا، اللہ ان پہ رحم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس میں فوت ہو گئے ان کے درجات بلند فرمائے. میرا اللہ اور جو بیچارے بچ گئے ان کو صبر جمیل عطا فرما اور ان کو مزید اپنے عذاب زمہریر سے، عذاب سردی کے عذاب سے بچا. میرا مولا ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یعنی آپ دیکھیں کہ چند سیکنڈ میں دنیا کا نقشہ بدل گیا. تو اللہ دکھاتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی وہ بھی ایسے ہوگا. قیامت اسی کو کہتے ہیں نا، یہ سکرا ہو گئی وہ کبرا ہو جائے، کہ وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے پورے گھر جھول رہے ہیں. یعنی بچہ ملبے کے نیچے پڑا ہے، چیخ رہا ہے، ماں باپ نکال نہیں سکتے. کیسے نکالیں؟ اوپر پوری چھت گر گئی. اس سے بڑا کوئی امتحان ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کے 20-20, 25-25 خاندان کے افراد ختم ہو گئے. یعنی لاشیں نکالنا مشکل ہو گیا، جنازے پڑھنا مشکل ہو گیا، دفن کرنا مشکل ہو گیا. اللہ ان لوگوں کو جزا دے جو مدد کر رہے ہیں، چاہے وہ انفرادی مدد کر رہے ہیں، جماعتی مدد کر رہے ہیں، وہ دینی جماعتیں ہیں، وہ سیاسی جماعتیں ہیں، وہ NGOs ہیں، وہ افواج ہیں. اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانی کو کہہ دینا میرا بھائی بڑا آسان ہے. جہاں پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائیں، جہاں سڑکیں پھٹ جائیں، جہاں دروازے روڈیں بند ہو جائیں، جہاں ہیلی کاپٹر اڑ کے اتر نہ سکے، اب مجھے بتائیں نا اب لاش کیسے لے آئیں؟ یہ تو ایک معمولی سا جھٹکا ہے نا. تو جب قیامت کا جھٹکا ہوگا اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا فکر کیا ہے کبھی سوچا نہیں؟ ایسے بھی لوگ ہیں ماشاءاللہ جناب، پہلے خیمہ بیچتے تھے 400 کا، اب 4000 کا بیچ رہے ہیں کہ موقع مل گیا کما لو. ایسے ملعون لوگ بھی ہیں نا. ٹرک کا کرایہ 10,000 اب جو 20,000. ایسے ملعون لوگ بھی ہیں جو وہاں روتے ہوئے پہنچے اور کہا کہ جی یہ جو بچی ہے نا اس کی ہم وارث ہیں. کوئی وارث نہیں، بچی اغوا کرنا چاہتے ہیں. ایسے لوگ بھی وہاں پہنچے ہیں، زبردستی وارث بن رہے ہیں. مقصد کیا؟ بچے لے لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اکبر. اور ایسے بھی موجود ہیں جنہوں نے اپنی جائیدادیں اٹھا کے لگا دی. جو کچھ اللہ نے دیا انہوں نے کہا دے دو بس. ایسے بھی لوگ ہیں کہ ایک بچی کی شادی ہوئی، غریب بچی ہے، جو کچھ شادی میں اس کو ملا گھر والوں سے، شوہر سے،
سارا سامان اکٹھا کر کے شادی کی رات انہوں نے کہا کہ یہ زلزلے والوں کو دے دو، ہم ایسے زمین پہ سو سکتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں، لیکن غریب وہ جو تمہارے بڑے بڑے ہیں نا سردار، وہ ابھی تک سرے دار ہیں۔ وہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا جو ایک ایک پلاٹ سے 10-10 کروڑ کماتے ہیں، وہ 10 لاکھ بھی نہیں دے سکے بدلہ۔ جنہوں نے لوٹ کے قوم کا خون نچوڑ کے پی گئے ہیں، اور ہیں کون جی؟ سردار، سرمایہ دار۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو توفیق ہی نہیں ہوئی۔ جن کے کتے بجیروں میں سفر کرتے ہیں، گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، مکھن کھاتے ہیں، بنسن کی چاکلیٹ کھاتے ہیں، ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ 100 روپیہ بھی وہاں دے دیں۔ یہ تو پاکستانی عوام کو اللہ ہمت دے، قوت دے، اور ان کی دکھایا ہے انہوں نے کہ جو زلزلہ آیا گھر چھوڑ کے سب کچھ لیں گے، کسی کے بعد کچھ نہیں، 2 کمبل سر پہ رکھ کے پیدل بھاگتے ہیں۔ غریبوں نے تو کمال کر دیا، اخوت کی مثالیں زندہ کر دی، مہاجر و انصار کے کارنامے تازہ کر دیے، صحابہ کی یادیں تازہ کر دی ہیں۔ کچھ بھی نہیں نا، اس کے بعد جناب اس نے جناب ایک اپنا بیلچا اٹھایا، بھاگ پڑا، چلو نہیں تو تھوڑی سی مٹی تو ہٹاؤں گا۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کے رزق میں، مال میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اور مرحومین پہ رحمتیں فرمائے، مظلومین و مجروحین پہ شفا کے فیصلے فرمائے، اور ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائے۔ دعا کیا کرو، مومن تو مومن ہوتے کہ وہ دن کیسا ہوگا فرماتی ہیں کہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ شدت الفزع و عظمت الاحوال، اس کی سختی سے آنکھیں پھٹ جائیں گی، شاخصۃ ابصارہم، اور کہیں قرآن کہتا ہے ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد۔ اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا آپ دیکھیں گے، اس کے زلزلہ قیامت کو دیکھنے کے بعد دودھ پلانے والی جانور ہے یا انسان ہے اپنے بچے کو بھول جائے گی، حاملہ حمل کو بھول جائے گی، اور آنکھیں پھٹی ہوں گی، معلوم ہوگا جیسے نشے میں بیٹھے ہوں۔ اللہ نے فرمایا نشہ نہیں بلکہ عذاب کی شدت نے ان کو پاگل کر دیا ہے۔ اس لیے فرماتے انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو اپنے بندوں کو مہلت دی ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ایمان والے بندے باوجود اپنی خواہش کے، ضرورت کے، کبھی مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں، تم سے کوئی بدلہ، کوئی شکریہ، کوئی جزا ہم نہیں چاہتے۔ ہم تو اس دن سے ڈرتے ہیں کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی یومن عبوسا سخت پرشرود فبقاهم اللہ شر ذلک اليوم، پھر اللہ نے ان کو بچا لیا اس دن کے شر سے، وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور اللہ نے اس کے بدلے میں ان کو تر و تازگی، چہرے پہ بشاشت، چہرے پہ خوشی نصیب فرما دی۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور جو انہوں نے دنیا میں تکلیفیں کی، صبر کیا، اللہ آج ان کو جنت کا بدلہ دیں گے، اور وہاں کی ریشم کی پوشاکیں یا وہاں کی ہر نرم و نعمت ان کو نصیب ہو جائے گی۔ جیسے یہاں فرماتی ہے لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا
تاکہ اللہ ان کو بدلہ دے ان کے بہتر کاموں کا. هؤلاء من الذين تقبلوا الحسنات ويتجاوزون سيئاتهم. اب مفسر فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اللہ نیکیاں تو قبول فرما دیں گے اور برائیوں کو معاف کر دیں گے، درگزر فرما دیں گے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے يَتَقَبَّلُ مِنْهُمُ الْحَسَنَ وَيُضَاعِفَهُ لَهُمْ، صرف احسن عمل نہیں بلکہ حسن بھی قبول فرما دیں گے اور اپنی طرف سے پھر ان کو اور زیادہ دیں گے. ایک کے بدلے میں 10 دیں گے، کبھی 700 گنا، کبھی 1,00,000 گنا بھی عطا، اور اس سے بھی زیادہ دیں دے تو اس سے کون روکنے والا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء کما قال تعالی ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ. اللہ ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں فرمائیں گے بلکہ اپنے بندوں کو ان کے اعمال کا پورا بلکہ اپنی رحمت سے زیادہ بدلہ دیں گے. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. آج جو تم کسی کو دیتے ہو تو گویا اللہ کو قرض دے رہے ہو، اور جس کو قرض دے رہے ہو وہ بہتر لوٹانے والا ہے. وہ کیسے لوٹائیں گے؟ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہے 1 کا 10 گنا، 700 گنا، 1,00,000 گنا. جیسے یہاں فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انه جيء بلبن فأخذه على جرصائه واحدا وكلهم لم يشربه لأنه كان صائما، فتناوله ابن مسعود وشربه لأنه كان مفطرا. ثم تلا قوله تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لبن، بعض علماء فرماتے ہیں دودھ، اور جیسے آج کل تو لبن لسی کو کہہ دیتے ہیں نا، ورنہ لبن کا اطلاق دودھ پہ ہوتا ہے. آیا تو حضور نے اپنے ساتھ جو بیٹھے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک کو پیش کیا. اچھا بھائی تم پی لو. نے کہا مجھے روزہ ہے. تم پی لو روزہ ہے. تم پی لو روزہ ہے. صرف عبداللہ بن مسعود کو خود روزہ نہیں تھا، باقی سارے نفلی روزوں کے ساتھ تھے. تو اس کے بعد آپ نے پڑھا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے اس دن سے ڈر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں دنیا میں. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. رواه النسائي بن ياد بن جامع شبراء القمي وقال ايضا الذهبي قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا ابي بن سلمة الرحمن بن ساق شعر بن حوشب بن اسماء بنت يزيد بن السكن قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جمع الله الاولين والاخرين يوم القيامة جاء منادي فنادى بصوت اسمه الخلائق ايعلم اهل الجمع من اولى بالكرم ليكن الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله فيقومون وهم قليل ثم يحاسب سائر الخلائق. اس حدیث پاک میں بی بی اسماء بنت یزید بن سکن روایت فرماتی ہیں حضور پاک نے فرمایا کہ جب اللہ قیامت والے دن اولین آخرین سب کو جمع فرما دیں گے، یا مناد فنادا، آئے گا ندا کرنے والا، وہ آواز دے گا بصوت، ایسی آواز جس کو ساری مخلوق سنے گی. سیالنتا کہ وہ اس دن میدان والے جان لیں کہ کون آج سب سے زیادہ اللہ کی نوازشات کا مستحق ہے. اللہ حکم دیں گے وہ لوگ کھڑے ہوں جن کو تجارت اور بے نے میرے ذکر سے نہیں روکا ہے. کھڑے ہوں گے لیکن تھوڑے ہوں گے. پھر اس کے بعد ساری مخلوق کا حساب ہوگا. رواه الطبراني من حديث بقية بن اسماعيل بن عبد الله الكندي عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله
لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ قَالَ أُجُورُهُمْ يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ وَيَزِيدُ مِنْ فَضْلِهِ الشَّفَاعَةُ مِنْ وَجَبَتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ لِمَنْ صَنَعَ لَهُمُ الْمَعْرُوفَ فِي الدُّنْيَا فرماتے ہیں اجر اللہ دیں گے اور زیادہ بھی دیں گے. اجر کا معنی ان کو جنت مل جائے گی اور زیادہ معنی ان کو وجبت لہ الشفاعۃ شفاعت کی اجازت مل جائے گی کہ جس نے کوئی بھلائی کی تھی آج تم بھی ان کے ساتھ بھلائی کرو. اللہم ادخلنا الجنۃ بغیر حساب یا ارحم الراحمین. میرا بھائی زندہ آدمی کے لیے عمرہ کرنے کا فقہا نے فرمایا اگر وہ وصیت کرے یعنی کہے کہ میرے لیے کرو، ورنہ آپ اپنے لیے عمرہ کریں اور اس کے لیے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالی کریم ہیں، ثواب عطا فرمائیں گے. ہاں جو لوگ فوت ہو گئے اب وہ تو نہیں کہہ سکتے نا، ان کے لیے آپ عمرہ کریں، کر کے دعا مانگیں، اللہ ان کو ثواب دے دیں. بہرحال آپ کے بیٹے کا آپ فکر نہ کریں، جو اللہ نے لکھا ہے سب خیر ہوگا. کنٹریکٹ ہو گیا، مل گیا، ایسا ایسا آدمی اپنے حقوق پہ پہنچ جاتا ہے. فوراً آپ لڑائی جھگڑے نہ کریں. لاکھ ڈگریاں ہوں، آپ کو زبان نہیں آتی کیا کریں گے؟ آپ کے پاس لاکھ ڈگریاں ہوں لیکن آپ زبان نہیں جانتے. صاف بات ہے کہ ایسا ایسا ٹریننگ کریں، سیکھیں. جب ماحول سے آشنا ہو جائیں گے اللہ تنخواہ بھی بڑھا دیں گے. بہرحال آپ کی بیٹی کا جو حادثہ ہوا، چھوٹے بچے ہیں، حفاظت کے لیے دوسری بیٹی دینا چاہتا ہوں بیٹی. تو بہرحال بیٹی بھی جبر نہ کرو. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک بیٹی کا حادثہ ہو گیا ہے تو آپ اسی داماد کو دوسری بیٹی بھی دے دیں. حالانکہ یہ سنت ہے. میرے محبوب نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی 2 بیٹیاں دی. ان کی بیوی جب حضور کی بیٹی فوت ہو گئی حضور نے پھر دے دی اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ میرا عثمان ایسا اچھا ہے، اللہ مجھے اور بیٹیاں بھی دیتے تو میں عثمان کو دیتا رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو سمجھائیں بیٹی راضی ہو، قائل ہو، رشتہ کریں. اگر بیٹی قائل نہیں، راضی نہیں، جبر نہ کریں. زندگی اس نے گزارنی ہے، کل کو اپنے گھر میں مصیبتیں نہ کھڑی کریں. تم تو چاہتے ہو سنبھالنا اور گھر میں روز لڑائی ہو تو کون سنبھالے گا؟ حال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج کے مہینوں میں پہلے بندہ اپنے لیے عمرہ کرے، پھر کوئی عمرہ نہ کرے، اس کے بعد صرف حج کرے تو یہ حج تمتع ہوگا. لیکن فتویٰ اس پہ ہے، صاحبین کا قول بھی ہے کہ اگر اس دوران میں اس کو اور عمرے کرنے کا موقع ملتا ہے تو کر. کیونکہ جیسے آج کل حالات ہیں، ابھی جو ہمارے حاجی آئے ہیں وہ عمرہ کر لیا ہے لیکن 1-2 دن میں ان کو مدینہ شریف بھیج دیں گے. اب مدینہ منورہ سے جب آئیں گے لازمی بات ہے کہ وہ عمرے کا احرام باندھ کے آئیں گے، لہذا عمرے 2 ہو جائیں گے. کیوں؟ اگر عمرے کا احرام باندھ کے نہ آئے پھر بھی تو دم پڑے گی کہ مدینہ منورہ میقات ہے. اسی لیے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر اس دوران میں آدمی 1, 2, 3 اور عمرے کرنا بھی چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں. انشاءاللہ اس کا تمتع خراب نہیں ہوگا، حج تمتع ہی ہوگا. کہتے جی کہ ہم پاکستان سے حج کے لیے تشریف لائے ہیں. بہرحال اپنے آپ کو نہیں لکھا جاتا تشریف لائے ہیں. بہرحال اچھا ہوا کہ آپ تشریف لائے. اب نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز کا جناب یہ حکم ہے کہ اگر آپ کی نیت مکے میں 15 دن قیام کرنے کی ہے تو آپ پوری نماز پڑھیں. اچھا ابھی آپ آئے، آپ کو پتا ہے 2 دن کے بعد ہم نے مدینہ شریف جانا ہے تو آپ مسافر ہیں. پھر مدینے کے رستے میں بھی مسافر ہیں. پھر مدینہ منورہ میں 8 دن رہنا ہے، 1 دن آنے کا 1 دن جانے کا، پھر بھی آپ مسافر ہیں. واپس جب آئیں گے پھر دیکھیں گے ہم نے 15 دن رہنا ہے، نیت ہو گئی آپ مقیم ہو. اور اگر نہیں بنتے پھر بھی آپ مسافر ہیں. لیکن آپ کوشش کریں کہ نمازیں جماعت سے پڑھیں اور امام اگر مقیم ہے تو آپ امام کے پیچھے پوری نماز پڑھیں. احرام کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دینا کوئی منع نہیں، لیکن اگر اثر لگا ہے یا لگ گیا تو فوراً دھو ڈالو. بہرحال اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ
وجہ غیر فطری یعنی غلط جگہ استعمال کی، نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن لعنتی ہے ایسا کرنے والا۔ حضور نے فرمایا من اتی فی دبرہا، جو آدمی اپنی عورت کو الٹے راستے سے استعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت۔ اب تمہاری مرضی، بیوی سے کتنے فائدے ہو گئے کہ لعنتی بھی بن گئے۔ کہتے جی کہ آپ کا کوئی ایسا کیسٹ ہے جس میں میاں بیوی کے حقوق کے بارے میں تقریر ہو؟ اللہ عالم، مجھے بھی یاد رہتی ہے بلا، آج آئی بات گزر گئی، اللہ عالم، ہو سکتا ہے ہو جو لوگ بیچتے ہیں نا ان کو چونکہ کاروبار کرنا ہوتا ہے نا، ان نے خود فرشتے بنائی ہوئی ہوتی ہیں کہ بھئی یہ توحید پہ ہے، یہ سیرت پہ ہے، یہ صحابہ پہ ہے، یہ حقوق پہ ہے، یہ فضائل پہ ہے، یہ مساجد پہ ہے، یہ فلاں پہ ہے، اور اسے معلوم کرے۔ مجھے کیا پتا ہے، مجھے تو اللہ نے جو توفیق دی میں نے کہہ دیا، اور کی بات مجھے پتہ نہیں میں نے آج کیا کہا اور کل کیا کہا تھا۔ اگر حرم شریف میں ہمیں موقع ملے اور 4-5 طواف ہم اکٹھے کر لیں، لیکن مسئلہ سمجھو پہلے اچھی طرح، افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ کے پھر دوسرا طواف شروع کرو، سمجھ آ گئی، تاکہ مغالطہ بھی نہ ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 5 طواف کا معنی یہ ہوا کہ 35 چکر لگاؤ تو ہمارے 5 ہو جائیں گے، یہ 5 نہیں ہوں گے۔ طواف کے 7 چکر ہیں، ختم کر کے پھر حجر اسود سے کچھ پہلے آ کے دوبارہ طواف کی نیت کریں، پھر حجر اسود کے سامنے جا کے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے طواف شروع کریں، پھر جب 7 چکر گزر جائیں پھر تیسرے کے لیے دوبارہ سے 12 نیت کریں۔ یہ نہیں کہ ایک ہی دفعہ 35 چکر لگا لو، پھر وہ طواف نہیں ہو۔ لیکن افضل یہ ہے، اولا یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھ کے پھر آگے طواف کی نیت کرو۔ ہاں، بعض ائمہ کرام کے نزدیک چونکہ عصر کے بعد نماز نہیں پڑھنی، اب اس کے بعد ٹائم ہے تو وہ چاہے تو 2-3 طواف اکٹھے کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں۔ قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کی جائے، کوئی منع نہیں۔ رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو، جب آپ نے دفن فرما لیا، مٹی ڈال دی، فرمایا کہ اب اس کے لیے اللہ سے دعا کرو، الآن یسأل فاسألوا له التثبیت، فرمایا یہ گھڑی ہے اب سوال جواب ہوگا، دعا کرو اللہ اس کو ثابت قدم رکھے۔ تو اس لیے اگر وہاں دعا کی جائے تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن مسلمان ہیں، ہمارے برادری ہے جو قبر پہ دعا مانگنا سنت تھی وہ چھڑوا دی، جنازے کے بعد جو بدعت تھی اس پہ پکا کرا دیا۔ کہتے جی کہ اگر سخت سردی ہو جائے اور احرام کی حالت میں آدمی نے کپڑا سر پہ ڈال لیا، بھائی کوئی حرج نہیں، یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ سردی میں حاجی مر جائے تو کپڑا نہ ڈالے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ہو گئی بچانی ہے، جان بچانی ہے، ڈال لو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، پھر ہٹا لیا، ڈال لیا، ہٹا لیا، بعد میں صدقہ کر دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ تھوڑا لکھا اسلام نے کہ مر جاؤ لیکن کپڑا نہیں ڈالنا۔ کہتے جی کہ میں نے ابھی چھٹی جانا ہے اپنے ملک میں، میرا دل کرتا ہے کہ مجھے اللہ نے موقع دیا ہے تو میں 1-2 عمرے کر لوں، بالکل کر کے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ رات کی قسم جن کو اکٹھا کر لے، ہر چیز رات میں اکٹھی نہیں ہو جاتی، درندے پرندے چرندے حیوان بندے سب لوٹ کے اپنے گھروں میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو سب مخلوق کی قسم ہو گئی، اللہ جس کی قسم کھائے۔ بندے کے لیے منع ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائے، لیکن اللہ تو خالق ہے، وہ جو چاہے جس چیز کی قسم کھائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام عربی میں ایسے ہیں، وہ اردو میں نہیں ہیں، اردو میں تو نام اللہ کے ہیں ہی نہیں، عربی میں ہیں۔ اللہ کے جتنے نام ہیں اردو میں کوئی بھی نہیں، سب عربی میں۔ اردو میں لوگوں نے ان کا ترجمہ کیا ہے، ترجمہ ہونا الگ بات ہے، نام ہونا الگ بات ہے۔ ایک ہے ترجمہ، دیکھو نا، الحمدللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، تو شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، قرآن تھوڑا ہے، یہ تو ترجمہ ہے، قرآن تو الحمدللہ۔ کہتے ہیں جی کہ اگر نکاح میں جو عورت کا حق المہر مقرر کیا جاتا ہے، اگر کوئی ادا نہ کرے تو کیا وہ اپنی بیوی سے مل سکتا ہے؟ مل تو سکتا ہے لیکن ادا تو کرو نا۔
یہ تو نہیں ہے کہ بس ملتے رہو دیکھا جائے گا، یہ تو منع ہے۔ اللہ کی آمد میں ایسا نہ ہو کہ بیوی کے حق المہر کی وجہ سے جہنم میں ڈال دے۔ ادا کرو، 1 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے نہیں دیا دو، آفاقی یا غیر آفاقی۔ بہرحال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چاہے آفاقی ہو، غیر آفاقی ہو، حلی ہو، حرمی ہو، مکی ہو، کوئی ہو، وہ فرماتے ہیں کہ ایام حج میں وہ نماز قصر پڑھیں۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو قریب ہے مقیم ہے اور جس کا سفر نہیں بنتا وہ پوری پڑھے گا، اور جو مسافر ہیں وہ قصر پڑھیں گے۔ یہ علمی بحثیں ہیں، آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ آپ کو اللہ توفیق دے، کوشش کریں کہ امام حرم کے پیچھے وہاں جو امام نماز پڑھائیں ان کے ساتھ جماعت میں پہنچیں اور نمازیں ادا کریں، جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ یہ علمی مسئلے ہیں، علماء کا کام ہے۔ کہتے ہیں جی کہ اگر مثلا فجر کی نماز میں ہم لیٹ پہنچے، جب ہم مسجد میں داخل ہوئے تو نماز کھڑی ہو چکی تھی، تو اب ہم کیا کریں؟ اب سنتیں نہ پڑھو۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے اب وہی نماز پڑھو جو کھڑی ہے، سنتیں نہ پڑھیں، نماز میں مل جائیں، فرض ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعت کھڑے ہو کے سنت پڑھ لو، یا چاہو تو سورج نکلنے کے بعد پڑھ لو۔ بہرحال آپ طائف میں رہتے ہیں اور حج کرنا چاہتے ہیں تو حج کا احرام آپ طائف سے ہی باندھیں گے، یعنی وہ جو میقات ہے وہاں سے باندھیں گے۔ باقی جو حج کرنا چاہیں، چونکہ آپ آفاقی ہیں، آپ میقات کے اس طرف رہتے ہیں، آپ حج افراد کا احرام باندھیں مرضی، تمتع کا باندھیں مرضی، قران کا باندھیں مرضی، آپ تو جو حج کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ جنازے کی نماز میں جب ہم تکبیر کہتے ہیں اس کے بعد ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ احناف کے نزدیک تو نہیں اٹھانا چاہیے، حنابلہ کے نزدیک ہر تکبیر میں ہاتھ اٹھانا چاہیے۔ یہ بھی اولا افضل کے مسئلے ہیں، کوئی لڑائی کے مسئلے ہے ہی نہیں خدا کے لیے، انہی پہ دماغ لڑا رہے ہیں اور کافر مسلمانوں کو کھا رہے ہیں۔ کوئی اٹھاتا ہے الحمدللہ، نہیں اٹھاتا الحمدللہ، کیا جھگڑا ہے؟ اگر آدمی قبرستان میں جائے اور کہے السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین انا انشاءاللہ بکم لاحقون انتم السابقون ونحن الاثر، ان کے بعد ان کے لیے دعا مانگے، پڑھے، بالکل ٹھیک، حضور نے خود جا کے دعائیں مانگی۔ کہتے جی کہ میں نے اپنی والدہ مرحومہ کے نام سے حج کرنا ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ حج تک ہمیں تنخواہ مل جائے، شاید اس وقت تک نہ ملے۔ میرا بھائی، مکے میں رہنے والوں کا کون سا حج مہنگا ہے؟ اگر تم جوان آدمی ہو نا تو 10 ریال سے بھی حج ہو جائے گا، پیدل چل پڑو، پیدل آ جاؤ، روٹی ویسے مل جاتی۔ سر کس بات کا یار، سر منڈانا ہے، سیفٹی موجود ہے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا سر خود مڑنا، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ مکے میں رہنے والوں کے لیے تو مفت حج ہے، ان کے لیے کیا تکلیف؟ زیادہ سے زیادہ 50 ریال رکھ لو، 5 ریال میں بیٹھیں گے، مینا پہنچ گئے، 5 ریال میں عرفات پہنچ گئے، 10 ریال میں واپس آ گئے۔ میرا بیٹا پڑھائی اچھی کرتا تھا، اب نہیں کرتا، اس کے لیے دعا کریں اللہ ہدایت دے، کبھی نظر بد بھی لگ جاتی۔ تو بہرحال علاج یہ ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں، اس کو زمزم پلائیں اسی نیت سے کہ اللہ اس کی اصلاح فرما دیں۔ میں اپنی والدہ کے لیے حج کرنا چاہتا ہوں اور میری والدہ جو ہے فوت ہو گئی ہیں، میں نے 1 سال پہلے ان کے لیے عمرہ بھی کیا تھا، اچھا کیا۔ اب کون سا حج ہوگا؟ حج مفرد، وہ 1 سال پہلے والا عمرہ اب شمار نہیں ہوتا۔ بہرحال سونے چاندی میں تو اس کی قیمت لگا کے 2.5% زکات نکالیں، 40 بکری پہ 1 بکری، باقی بیل گائے یہ سب کتابوں میں نصاب لکھا ہوا ہے۔ ابھی اس وقت نصاب کی تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اگر ایک عورت 5 تاریخ کو پاکستان سے پکا پہنچی، اس کو ایام حیض تھے،
تو اس کا میرا بھائی حل یہ ہے کہ وہ اپنی بلڈنگ میں بیٹھی رہے، جس دن اس کے حیض کے دن عادت کے مطابق پورے ہو جائیں، مثلاً اس کی عادت ہے 6 دن، عادت ہے 7 دن، عادت ہے 5 دن، وہ پورے کرے، تسلی ہو جائے کہ خون بند ہو گیا، اچھی طرح غسل کرے، پاک صاف ہو کے اپنا عمرہ پورا کرے، اس کے عمرے میں کوئی حرج نہیں۔ رمضان میں والدین جو ہیں والدہ کے لیے عمرہ کیا، طواف کیا، ٹھیک ہے، تو اچھا کیا، بس ہو گیا۔ بہرحال مکے میں رہتا ہوں، میں نے شوال میں عمرہ بھی کیا ہے۔ اب حج کے لیے 8 تاریخ کو آپ احرام باندھیں گے، احرام باندھ کے آپ مینا آ جائیں گے۔ اگر موقع ملے تو آپ بھی کر لیں، مجبوری ہے سیدھے چلے جائیں تو چلے جائیں۔ کہتے جی کہ پاکستان سے چند لوگوں نے ہمیں پیسے دیے تھے کہ حرم کے کبوتروں کو دانہ ڈالیں، بالکل ڈالیں، لیکن کوشش کریں ایسی جگہ جہاں پاؤں میں نہ پڑے، یعنی دانے ایسی جگہ ڈالے جائیں کہ پاؤں میں اللہ کے رزق کی بے حرمتی نہ ہو۔ حالت احرام میں عورت اپنا چہرہ کھلا رکھے، لیکن غیر مرد سامنے ہوں تو کپڑا لٹکا دے۔ ایک بوڑھی عورت ہے، اس نے مجھے بیٹا بنایا ہوا ہے، تو کیا میں اس کے ساتھ حج میں جا سکتے ہیں اگر وہ بوڑھی ہے واقعتاً؟ میری ایک بہن جو ہے بیمار ہیں، 2 بہنیں ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، اللہ سب کی بیماریاں دور فرما اور ہر لا ولد کو اولاد صالح عطا فرما۔ بہرحال جو کہتے ہیں کہ ڈبکی لگانے سے غسل ہو جائے گا، انہوں نے تو پڑھا ہوگا مسئلہ، ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ غسل جنابت سے پہلے وضو کریں، وضو کرنے کے بعد پھر سارے بدن پہ پانی بہائیں۔ یہ بعض لوگ ہمارے ہیں نا، وہ بیچارے 2-4 کتابیں پڑھ کے نئے نئے مسئلے پیدا کرتے ہیں، بندہ مشہور جلدی ہوتا ہے نا، پرانے مسئلے سے آدمی مشہور نہیں ہوتا۔ بہرحال طواف کی 2 رکعات جو ہیں وہ احناف کے نزدیک واجب ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک سنت ہے۔ جنہوں نے شوال میں عمرہ کیا ہے ان کا حج تمتع ہوگا۔ وسوسے مجھے بہت آتے ہیں، آخری 2 صورتیں قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھیں۔ میاں بیوی حج کریں تو 1 بکری میں 2 بکریاں، کھانے کے لیے 2 روٹیاں، اللہ کے لیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد۔